تو پہلے سے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہے، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لا کر یہاں طبس میں آپ کے حوالے کریں؟ گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے ذخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لی؟ اس قحط سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ واہ، اب دیکھیے کہ کیسے اگائے گئے ہیں، مطلب کیسے کیا ہوگا۔ سات سال بعد جو سوکھا کا دور آئے گا وہ بھی کیسا مطلب وہ سمے ہوگا۔ ان سے پتہ نہیں کب ملاقات ہوئے گی۔ افسوس ہم نے یوزارسیف سے جا کے بات کیوں نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیں ان تک جانے نہیں دیتے، اور دوسری یوزارسیف کو آپ سے بات کرنے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ ان سے جا کر کیا کہتی؟ یہ کہ آپ انہیں بہت پسند کرتی ہیں، یا یہ کہ انہیں بے جرم و خطا جو قید میں رکھا اس کی صفائی پیش کرتی؟ یوزارسیف شاید جانتا نہیں تمام کاشتکار آمون ہوتب کی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ یوزارسیف ایک ناتجربہ کار جوان ہے، وہ اپنے ان اقدامات سے مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا۔ حکومتی املاک کو یوں لوگوں کے حوالے کر دینے سے فرما روائے مصر عدم استحکام کا شکار ہو جائیں گے۔ حالانکہ معبد آمون کی تمام قابل کاشت زمینیں اور معبد کا تمام تر سرمایہ اپنی جگہ محفوظ اور باقی رہے گا۔ ایسی صورتحال میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوزارسیف کے کاشتکاری کے معاملات میں بالکل مداخلت نہ کریں، بلکہ صرف حکومتی معاملات میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو مستحکم نہ ہونے دیں۔ اگر ہوشیاری سے کام لیں تو ہم یوسف کے زوال کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں اس کے لیے دو اہم شخصیات کی حمایت درکار ہوگی۔ یعنی کون؟ پہلی شخصیت تو ہورم ہوپ ہے، محافظ اعلیٰ، اور دوسری شخصیت بانوتی آمون ہوتب کی ماں۔ کیا وہ ہم سے تعاون کرے گی؟ یہ تو ہماری کوشش پہ منحصر ہے۔ اگر ہورم ہوپ اور بانوتی کا تعاون ہمیں حاصل ہو جائے تو یوزارسیف کی شکست یقینی سمجھو۔ ان کی ممی یقین کرتی ہے نا، مانتی ہے ان کو، یہ کہہ رہے کہ انہیں کو اپنے اس میں لینے کی کوشش کرے باتوں میں۔ ہم آزاد ہو۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے اس کی خبر ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ آزاد ہو گئے ہیں اور یقیناً جناب یوزارسیف سے ملنا چاہیں گے۔ بالکل اچھی بات ہے، پریشان مت ہو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہیں ٹھہریے، میں جا کر خبر کرتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ کہاں تھے؟ ان کو تو بلایا جناب تھا یوزارسیف نا۔ آپ کی تلاش میں۔ ہاں، میری تلاش میں؟ اور کیا آپ مالک نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہوں مالک ابن زار۔ بہت خوب، آپ یہیں ان کے ساتھ ٹھہریے، میں ابھی ارے آتا ہوں۔ لے کے چلو یار۔ ہم بہت خوش ہیں یوزارسیف۔ اچھا، ارے یار ہم بہت خوش ہیں یوزارسیف۔
ये इन दोनों की मुलाकात अकेले में होनी चाहिए थी। बस भाई आपके वो एक इशारा करने की देर है। इतने साल से इंतजार किया है उन्होंने। अली जनाब, ठीक मुखर है। होने की माफी चाहता हूँ। क्या बात है बीनारूस, कहो। जाविरा के कैदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं अली जनाब, क्या इजाजत देंगे? तो बिलाखिर आ गए। हाँ जरूर, उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, मालिक इब्ने जार भी मिल गए हैं। वो कहाँ है? वो भी दूसरों के साथ आपके दीदार के मुंतजिर खड़े हैं। अब खुद जाएगा, मैं खुद उनसे मिलने के लिए चलता हूँ। देखा, इनको उसी समय उनको लेके आना चाहिए था अपने साथ, है कि नहीं? क्योंकि इन्होंने कुएं में से निकाला था यार उसको इतना। और उन्होंने जो पैसे लिए थे ना बेचने के लिए, वो भी वापस दे दिए थे। उन्होंने तो 1 रुपया भी नहीं रखा अपने पास। अरे वो चले ना गए हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे हैं? आपको देखने को तरस गए थे। ये आंखें किसी और को ढूंढ रही है। कैसे हैं आप लोग? रो रहे हैं। रो रहे हैं। मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इतने परेशान हाल क्यों हैं? हाँ, मैं हूँ नबी खुदा। मैं हूँ मालिक नादिम और पशेमान, वही जिसने आपको बतौर गुलाम बेच डाला था। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या मेरा हुलिया गुलामों का सा है? नहीं, आप तो आकाओं और आजाद मंशों की तरह नजर आते हैं। ये तो मैं हूँ जो सरगर्दा हूँ, परेशान हूँ। जब से मैंने आपको फरोख्त किया, 20 साल होने को आए, मैंने टिप्स को नहीं छोड़ा। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन आपसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं माना। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो समझा था कि आप तिजारत की गर्ज से मिस्र आए हैं। खुदावन मुझे बख्शे कि आपको इस तरह सरगर्दाओं परेशान किया। बोल रहे कि बिजनेस के लिए आए हैं, लेकिन वो यही रुक गए। लेकिन अब भी एक पैगंबर खुदा को बेचने का ये एहसास गुनाह मुझे मारे डाल रहा है। लेकिन ये सौदा ज्यादा बुरा भी नहीं था। आपने यूसुफ को बेचा और बदले में यूसुफ की मोहब्बत को पाया, और मेरे हिस्से में गुलामी आई ताकि सरदारी मिले। सरदारी मिले। मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़िश्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता खुदावंद ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताउन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब यूजारसीफ। जनाब यूजारसीफ, अगर इजाज़त फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपके किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। हाँ, इतने साल से जो वो यार जेल में जान पर खेल है, जाएंगे। उसके बाद क्या जिंदगी बच जाती है ना जेल में। घर परिवार इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद जरूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतजामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। गेहूं, मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके कुलूब देख रहा हूं जो आईने की तरह साफ और शफाफ हैं।
آپ کا ظاہر کیا اہمیت رکھتا ہے؟ क्रूफ मतलब मन, मेरे ऐसा साथ बता आइए। देना। क्रूफ देख रहा हूँ मैं आपका, उसका क्या मतलब है? अरे अब तो ये इनके पास इतनी पावर आ चुकी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल भी सारी चीज इनके पास आ चुकी है। ये कसर आमून होतब में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बर फरमानते हुरम हु। क्या बात है आपू की? काहिन आजम जनाब आखमहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आज़ादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आज़ाद। हमारी आज़ादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और याद मैं रखा। इस बात से कि आप सब आज़ाद और खुश हैं, बहुत खुश हूँ। जनाब एजाज सिर्फ नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। कोई गुलाम नहीं है अब, है? कोई जेल में नहीं है। आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती है। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदावंद उन्हें अपने नफ्स के कैद से आज़ाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार, मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूसुफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ़ किया, खुदावंद भी उन्हें माफ़ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बीनारूस अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बीनारूस के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूँ। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आज़ाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आज़ाद कर दिया। जनाब पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफ़ी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती। खुदावंद उन्हें शिफा दे। जनाब एजाज सिर्फ मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे हुरम हूब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा हुरम हूब को वरगला रहा हो। यहाँ उसकी आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नज़र रखो। इताअत आली जनाब। आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। हाँ, आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत। आदत छोड़ दो मतलब। मतलब इस्लाम में ये है ना कि झुकाता वो सिर्फ जो है ऊपर वाले के सामने जाता है, अल्लाह के सामने जाता है।
जनाब हुरम हूफ शर्फ बारिया भी चाहते हैं। कहो इजाजत है। दुरूद खुदावंद बरखादम खुदायान काहिन आज़म माबद आमून अली जनाब आखमा हो। दरूद हो कसरे आमून होटब के लाइक फाइक फरमान दे जनाब हुरम हूफ पर। आइए आइए यहाँ मेरे पास बैठिए। अपू की काहिन ने बताया कि आपने मुझे तलब किया है। कहिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सिपास गुजार हूँ, मुझे नहायत खुशी हुई। एक बात से बहुत परेशान था, लिहाजा जरूरी जाना कि इसे आपसे बयान करूं। मैंने आमून होटब के उस जवान मुशीर खास के माजी का बगौर जायजा लिया। क्या नाम है उसका? युजार सिफ। जी हाँ, युजार सिफ। हाँ, वही युजार सिफ। वो बचपन ही से जब से कसरे पोटीफार में आया था, आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंडे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक़्तिदार हो गया है तो माबद के खिलाफ होने से नहीं झुकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है, और ये बात बाइस शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की बागदौड़ एक बेगाने के हाथ में हो। एक शख्स जो दुश्मन आमून हो, आमून ही के शहर तिब्स में हम पर हुक्मरानी करे। मैं आपसे जो आमून के सच्चे पैरोकार हैं चाहता हूँ कि आप कसर में युजार सिफ के असर और रसूख को बढ़ने ना दें। जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं जल्दी आमून होतब की जगह भी ले लेगा। जबकि मिस्र के दामन में आप जैसे लाई और गयूर फरमानदे मौजूद हैं। ये आपकी जर्रा नवाजी है। मैं मिस्र को पसंद करता हूँ तो और जो आमून सच्चे की भी लोग होते हैं वो परस्तिश डरते करता थोड़ी ना है। हूँ। माबद इनको और आपके कितना लिए डर भी लग रहा है, एहतराम का वो कायल राज हूँ। और इस वो सिलसिले उसकी जगह में ले जो लेगा, कुछ उसकी भी जगह ले बन लेगा, पड़ा ये वो कर जरूर देगा, वो कर देगा। इनको डर किस? अगर अलबत्ता इनको मैं अपने धर्म पे ईमान आमून है से तो अपनी भाई डरने की वफादारी बात पर है। हरगिज कोई पर समझौता नहीं नहीं है ना, इनको पता है मैं ही पीछे से जाके मैं भी बोलता रहता आपसे हूँ। इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन युजार सिफ ना तो मिस्र है, ना माबद आमून और ना ही आमून होटब। हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह मिस्र में एक बेगाने काफिर के असर व नफूस से यकीनन रंजीदा खातिर होंगे। शायद आप अपने दिल की बात अपनी जुबान पर न ला सके, लेकिन मैं बिला झिझक कह दूं कि मेरी और तमाम खादमीन माबद आमून की ख्वाहिश है कि आप जैसा बाईमान और शुजा और दलेर जवान हमारे अजदाद की सरजमीन पर पोतीफार का जानशीन हो। अलबत्ता आप जानते होंगे कि जनाब पोतीफार सख्त अलील है और युजार सिफ और जुलेखा की जानिब से उनकी रूह को जो तकलीफ पहुंची है वो उसकी ताब नहीं ला सकेंगे। कोई भी इख्तिदार को नापसंद नहीं करता और ना ही अपने आबा व अजदाद की सरजमीन पर बेगानों के असर व रसूख को पसंद करेगा। बहुत खूब। अगर ऐसी बात है तो माबद के पास ऐसे कारंदे हैं जो आपको आपकी शायान शान मकाम के हुसूल में मदद कर सके। लेकिन मैं युजार सिफ के बारे में ये वाज़ेह कर दूँ कि जब तक उन्हें आमून होतब की हिमायत व तायीद हासिल है और वो किसी ख़यानत के मुर्तकिब नहीं होते, मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन हमें हर किस्म की खयानत पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आमून के साथ मुखालफत और खयानत, इसमें कोई शक नहीं। माबद आमून और आमून का दुश्मन है और अपनी दुश्मनी को मख्फी भी नहीं रखता। हाँ, ये मैं मानता हूँ।
یہ مطلب ان کی باتوں میں تو نہیں آئے مگر تھوڑا بہت ان کے من میں بھی ڈال دیا کہ وہ خطرہ ہو چل سکتے آگے چل کے ہیں. مطلب یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ مل گیا ان کے ساتھ جا کے, یہ مل گیا ہے نا. بس وہ کہہ رہے ٹھیک ہے میں دھیان رکھوں گا. وہ کہہ رہے کوئی غلطی کرے جبھی تو میں کچھ کہوں. وہ غلطی کرے کیسے سکتے بھائی, وہ تو پیغمبر ہے. عالی جناب پوتیفار کی حالت ٹھیک نہیں ہے. میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا غم و غصہ ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے, لیکن غالباً وہ بارہا اس کیفیت سے گزرے ہیں. انہیں مکمل آرام و سکون کی ضرورت ہے, اور جو ادویات میں نے انہیں دی ہیں انہیں باقاعدگی سے استعمال کریں. آپ کی حالت بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے بانو. جو ادویات سنوحا نے کہی ہیں جناب پوتیفار کے لیے آمادہ کریں اور قصر میں ان کے مکمل آرام و سکون کا خیال کریں. تمہارا وجود مجھے سب سے زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتا ہے. تم نہیں ہوگی. بالکل ہی چینج ہو گئی ان کی شکل, تو بالکل چینج. تنہائی کے ان ایام میں میرے قلب و روح کے لیے جس کا وجود آرام بخش ہو سکتا تھا وہ یوزارسیف تھا, کہ جسے میں نے زلیخا کی رسالت اور اپنی حماقت سے گوا دیا. اب مجھے یوں ہی تنہائی کے عالم میں دنیا کو خیر بات کہنا اور غرب جانا ہوگا. اکیلے ہی مطلب اندر ہی اندر. عالی جناب صحیح چھپا معاف کیجیے گا. پھر سے بانوتی ان کا اگلا ہدف ہے. میں نے کاہن آبوکی کو دیکھا جو بانوتی کے کمرے کی جانب گیا اور چند لمحوں بعد باہر آ گیا. تو یقیناً انہیں بھی ہورم ہوپ کی طرح ماہو نے اپنے پاس بلایا ہوگا. عالی جناب ہمیں کیسے معلوم ہوگا ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوسف کو امور مملکت میں دخل اندازی کا حق حاصل ہو اور فرما روا کو کسی طرح میری معزولی پر مجبور کریں. ہم ان کے منصوبوں سے کیسے باخبر ہوں؟ فکر مت کریں, خدا نے چاہا تو وہ اس کا وسیلہ بھی ضرور فراہم کر دے گا. وسیلہ مطلب حل؟ عالی جناب آپ کے ساتھ ہی شرف باریابی چاہتے ہیں. او نئے کپڑے. ہاں تو دوستو غور سے سنیے, چند اہم امور ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ سب کی مسئولیت جناب مالک جو ایک دانا اور تجربے کار شخص ہیں ان کے ذمہ ہوگی, اور آج کے بعد میرے اور آپ کے مابین یہ اور نیمی صابو رابطے کا کام کریں گے. اور دوسری غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کاہنان معبد آمون کے ساتھ ہے, اور وہ ہماری نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ لوگوں کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے
کہ فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے میں کاہنان و معبران معبد کی شرمناک شکست اور مصر کے دیگر خداؤں کے مقابل خدائی یکتا کی فتح کے ماجرے کی جگہ جگہ تشہیر کرو۔ بہت سے لوگ ابھی بھی اس ماجرے سے بے خبر ہیں اور یہ آگاہی آمون اور معبد آمون پر سے لوگوں کے اعتقاد کو کمزور کر دے گی۔ اور ایک آخری بات یہ کہ میرے پاس سوائے آپ جیسے قابل اعتماد اور امین دوستوں کے کوئی اور نہیں، لہٰذا آپ میری آنکھ اور کان بن کر گراں فروشوں اور منافع خوروں کی گندم کی ذخیرہ اندوزی اور حکومت کے خلاف کاہنوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مجھے باخبر کریں تاکہ بر وقت کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ تیسری بات، ہمیں وسیع پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں کثیر مقدار میں بیج کی ضرورت ہوگی، لہٰذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجیے۔ مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ بیناروس نیمی صاحبو، ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو۔ خدا بند آپ کا نگہدار ہو، پھر ملیں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جناب مالک آپ ٹھہریے، آپ ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار شخص ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری رہنمائی فرمائیے، مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے۔ جیسا آپ کہیں، میں نے کئی قافلوں کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنما اور رہبر اور ہادی ہوں گے۔ آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ آمون ہوتب سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں، اور اس سے پیشتر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے عذر خواہی کر لیجئے، لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی۔ آپ نے تو اپنے تئیں ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا۔ بیچارہ اپوپس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ بانوتی فی الحال کافی غصے میں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں اس واقعے میں قصوروار خود اپوپس تھا۔ بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہوتب کے پاس ہے، میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا۔ فی الحال مسئلہ کچھ اور ہے، میں کہتا ہوں خداؤں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم سرزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتی ہیں اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محض گندم کی خریداری پر صرف کر دیتا تو کیا ہوگا؟ اگلے چند ہی دنوں میں حکومت کا دیوالیہ نکل جائے گا اور اس کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا، اور ہمارے ہمسائے ممالک بآسانی اس پر لشکر کشی کر سکتے ہیں، جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوں گے۔ آپ جانتی ہیں کہہ رہے سارا پیسہ اگر گیہوں اگانے میں ہی اور خریدنے میں ہی نکل جائے گا تو ہم غریب ہو جائے گا، پر ان کے پاس اس کا بھی حل ہوگا نا۔ ہی بہرہ مند ہو سکیں گے، لہذا آپ کو معلوم ہے بانو جی، کوئی بھی احمق کاشتکار قحط کے زمانے کا ذخیرہ مفت میں حکومت مصر کے حوالے تو کرنے سے رہا کہ جسے بعد میں نہایت منت سماجت کر کے واپس لینا پڑے۔ بہنوں، تمام لوگوں کو یہی خدشات لاحق ہیں، لہذا اس کا تدارک کریں۔ بالفرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب بھی میں کیا کر سکتی ہوں؟ آمون ہوتب جوان، وہ آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں، آپ انہیں نصیحت کیجیے۔ کیا ہمارے دانشمند بزرگ اور غیور و دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنانی چرواہا ہم پر حکمرانی کرے؟ لیکن آمون ہوتب یوزار صرف کو پسند کرتے ہیں، وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوزار صرف کی نظر اقتدار پر ہے تب کیا کریں گی؟ اگر کہیں یہ پتہ چلے کہ حصول اقتدار کے لیے وہ آمون ہوتب کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا تو؟ اگرچہ ابھی آپ کو یقین نہیں ہے، بڑکار ہے، لیکن یقین جانیے کہ اس جوان کے ذہن میں ہمارے خلاف کئی منصوبے ہیں، بہتر ہوگا اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بانو
اس نے چند مجرم قیدیوں کو زندان زاویرہ سے آزاد کروایا اور تمام امور ان کے سپرد کر دیے۔ کیوں؟ کیا ہورم ہوپ جیسے قوی اور شجاع مرد کم ہیں؟ آخر کیوں ہورم ہوپ جیسوں کو یوزار سیف جیسوں کی جگہ منتخب نہیں کرتے؟ مجھے بطور خیر خواہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا، باقی اب خود بہتر جانتی ہیں۔ بہتر ہوگا ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اس ملاقات کا غلط مطلب نکالنا شروع کر دیں اور مجھ میں ان کے جواب دینے کا حوصلہ نہیں۔ نہیں معلوم کون خادم ہے اور کون خائن۔ میں بات کر کے دیکھتی ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال مصر کا مقدر ایک بیگانے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ بتا دے گی بیناروس ایک اہم خبر۔ ہر جگہ لوگ کھڑے ایسے کیسے خبر دے رہی ہے؟ ہاں بولو کیا بات ہے؟ آج آخماہو بانوتی سے ملنے آئے تھے اور تقاضا کیا ہے کہ بانو یوزار سیف کے دائرے اختیارات کو محدود کروا دیں۔ انہوں نے قبول کر لیا؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرمانروا آمون حضرت کے پاس گئے ہیں تاکہ ان سے جناب یوزار سیف کی معزولی کا تقاضا کریں۔ میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہی ارادہ رکھتی ہیں۔ اچھی بات ہے، اب تم جاؤ۔ اطمینان رکھو کہ میں یہ خبر جناب یوزار سیف تک پہنچا دوں گا۔ چلو اب تم جاؤ۔ تمہیں اسے معزول کرنا ہی ہوگا، نکالنا ہوگا مطلب۔ لیکن کیوں ماں؟ ایسا کیا گناہ ہے یوزار سیف کا؟ یہ باعث ننگو آر ہے۔ ٹپس میں خدائے آمون کے شہر میں جہاں تمام کے تمام لوگ اپنے پورے وجود سے آمون کی پرستش کرتے ہوں، وہاں آمون کا دشمن صاحب اقتدار ہو جائے۔ میرا نہیں خیال کہ یوزار سیف کو اقتدار کی ہوس ہوگی۔ یوزار سیف صاحب اقتدار ہوں یا نہ ہوں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی واحد شخص ہیں کہ جو مصر کو اس بحران سے نجات دلا سکتے ہیں۔ وہی نجات دلا سکتے ہیں؟ تو پھر یوں کہو نا کہ مصر کے تمام لوگ مر گئے ہیں اور اب ہم اپنے ملک کی باغ ڈور ایک بیگانے کافر کو سونپنے پر مجبور ہیں۔ آخر تم ہورم ہوپ جیسے شخص کی صلاحیتوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر یوزار سیف کو اتنے اختیارات کیوں دیے کہ وہ مجرم قیدیوں سے امور مملکت میں استفادہ کرے؟ میں بھی ہورم ہوپ کو پسند کرتا ہوں اور ان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہوں، لیکن ہر شخص ایک خاص استعداد کا حامل ہوتا ہے۔ ضمناً زاویرہ کے قیدیوں نے سالوں یوزار سیف کے زیر سایہ اصلاح پائی ہے اور اب وہ پہلے جیسے قیدی نہیں رہے۔ اور پھر یہ قیدی اپنی گزشتہ خطاؤں پر نادم ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے وابستہ رہی ہوں۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے۔ وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیہ کر دے گا۔ تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے جو انہوں نے بولا مصر وہ کو آگے کتنے بول بڑے رہی ہے۔ نقصان کا سامنا ہوگا جانتے ہو؟ کاشتکاروں کو فرما روا کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا۔ وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا۔ آپ درست فرما رہی ہیں۔
اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزار سیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہو بالکل ہوگا تو انہیں معزول کرنا پڑے گا. انہیں تسلی بخش منطقی دلائل پیش کرنے ہوں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بالکل. مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، باقی تم خود جانو. کوئی بعید نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو. اب یہ پیشن گوئی کس نے کر دی ہے؟ صرف میرا نہیں، کاہنان معبد کا بھی یہی خیال ہے. پتہ چل گیا، دیکھا کہاں سے آ رہی ہے باتیں. یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آتے. جتنی بھی باتیں انہوں نے بولی ساری کی ساری بس انہوں نے بول دی اور انہوں نے آ کے یہاں بول دی A to Z بات. اور لاسٹ میں یہ بھی بول دیا کہ میرے اکیلے کا نہیں، ان کا بھی یہی وچار ہے کائنوں کا. یہ بھی بتا دیا ہے نا. انہوں نے یہ نہیں سوچا، مطلب ان کو وہاں سے سن کے آنا چاہیے تھا. اور ان کو بھائی ان کو اتنا ایکسپیرینس ہے کیونکہ یہ پہلے رانی تھی، ٹھیک ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے ان کو، تو ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے تھا وہ کیا بول رہے وہ کرنا. لیکن نہیں، انہوں نے بس سنا اور یہاں کے سارا جو A to Z تھا لاسٹ میں یہ بھی بول دیا کہ وہ مارنے تک کا بھی سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تک بول دیا. اور سارا جو وہاں سنا کہ وہ پیسے لٹا رہا ہے اس پہ، وہ کر رہا ہے، وہ سب ٹھیک ہے. دنوں سے جو ویٹ کر رہے تھے مالک کا ملنے کے، یوزار سیف سے ملنے کا ویٹ کر رہے تھے، آج ویٹ ختم ہو گیا اور آج مل لیے، تو اس کا بھی بہت خوشی ہوئی. اور میں نے بولا تھا نا کہ ان کو خود جا کے ساتھ لے جانا چاہیے، ہے نا. جیسے ہی ان کو پتہ چلا قیدی آئے تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے قیدیوں کو مطلب سمان سے اندر لے آؤ. پر انہوں نے جب بولا کہ ساتھ مالک بھی ہے تو بولے میں خود آؤں گا. تو وہ بھاگتے بھاگتے گئے اور خود ملے ان سے جا کے. ٹھیک ہے، تو وہ اتنا ایموشنل والا سین تھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں کو پتا ہے ان کی سچائی. ٹھیک ہے، وہ اتنا یہاں پہ کسی کو نہیں پتا جتنا ان کو پتا ہے نا. اور پھر ان کو بھروسہ بھی ہوا تو جو کیونکہ وہ سارے یکتا پرست ہو گئے تھے نا جیل میں، وہ پورا اگر یوسف علیہ السلام کو کسی پہ بھروسہ ہے یہاں پہ جو ان کی بات مانے تو صرف وہی لوگ ہیں جیل کے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ساری ذمہ داری ان کو دے دی ہے کہ جو ابھی ہوا محل میں جو ہوا، کہ جیسے میں نے خواب کی تعمیر. لائٹ چلی گئی تو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں یہیں پہ. ٹھیک ہے، بائے.